بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اسی روایت میں جیسے آگے بھی فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان عمل کے وقت جس طرح کی نیت کرتا ہے آخرت میں بدلہ بھی اسی طرح کا دیا جاتا ہے. جس طرح آیات کا شان نزول ہوتا ہے اس حدیث کا شان ورود ہے، حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، جس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے نکاح کی نیت سے ہجرت کی. ہجرت سے مقصود کسی عورت سے نکاح کرنا تھا، تو اس پر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عورت کی کنیت قیس ذکر کی گئی ہے اور اس مرد کا نام معلوم نہیں ہے، مہاجر قیس کہا جاتا ہے. بہرحال علماء نے اس حدیث میں بہت تفصیل لکھی ہے اور بہت سارے نکات بھی ذکر کیے ہیں، جس میں ایک یہ ہے علماء نے لکھا کہ ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا. دوسری ہجرت ہوتی ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، کہ انسان گناہوں والی زندگی چھوڑ دے، بدعمالیوں والی زندگی چھوڑ دے، نیک زندگی کی طرف، تقوی پرہیزگاری والی زندگی کی طرف ہجرت کر لے. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، استحضار نیت بہت ضروری ہے. چھوٹا سے چھوٹا عمل ہم کریں، بڑے سے بڑا عمل ہم کریں، نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہو. خدا نخواستہ اگر عمل میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، یا حب جاہ ہوا، لوگوں سے تعریف مقصود ہوئی، یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کیا، اللہ پاک کے ہاں اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہوتا. تو بہرحال دنیا میں جو بھی عمل کریں اپنی نیت کو خالص رکھیں، اپنی نیت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، تو یہ عمل اللہ پاک کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، آخرت میں اس پر اجر بھی دیا جاتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.